نوشی پڑھ لیں اور ساتھی بیٹھنے والے بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں جو بیٹھنے والے فارغ ساتھی تو کوئی تقاضا نہیں, بیٹھیں توجہ کے ساتھ. پہلا سوال تو یہ ہے کہ بچوں کے نام کیسے رکھے جائیں. اس سلسلے میں ہم رجوع کریں گے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ نام کیسے رکھیں بچوں کے, تو حضور نے فرمایا تھا انبیاء کے ناموں پہ رکھو. کیا کہا تھا؟ اب آپ دیکھیں میرے سوال کے بعد غور کریں کہ لوگ کیسے کیسے نام تلاش کرتے پھرتے ہیں دنیا میں. نیا نام ہو جی, نیا نام ہو جی, نیا نام ہو. حضور نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا نام رکھو انبیاء کے ناموں میں. اب ہمیں عجیب لگتا ہے موسیٰ اور عیسیٰ اور نوح ہے ہی نہیں, کیوں چھوڑ دی؟ بہت علمی ہے اس امت کا. حضور فرما گئے انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو. موت کہاں سے تلاش کرتے پھرتے ہو؟ کسی بھی نبی کا نام رکھ تو مبارک ہے. اور ایک بات کہوں, ان ناموں کی خوبصورتی کی بتلا دوں, سن رہے ہیں آپ؟ ان ناموں کی خوبصورتی میں, ان ناموں کی بابرکت ہونے میں اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ایک تو انبیاء کے نام ہے, دوسرا اللہ نے فرمایا ہوگا جبرائیل سے جاؤ جبرائیل نوح کے پاس, اور جاؤ جبرائیل محمد کے پاس, اور جاؤ جبرائیل عیسیٰ کے پاس, اور جاؤ جبرائیل موسیٰ کے پاس. تو یہ نام تو اللہ نے بولے ہیں, تو نے منہ نے تھوڑی بولے. پتہ نہیں کون سے نام تلاش کرتے پھرتے ہیں. جن ناموں کو اللہ نے بولا, اللہ کی قسم اس سے بڑا خوبصورت کوئی نام نہیں ہو سکتا. بولو بھائی بولو, پھر کون سے نام تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ اس پر دو باتیں آپ کو بڑا افسوسناک سناؤں. ایک خاتون میرے پاس ہے, مجھے کہنے کی کوئی بچی کا نام بتلا دیں. میں نے کیا رکھنا ہے, کیا بتلاؤں, آپ خود دیکھ لیں اپنے ماحول کو. سنیں مسلمان کی بات. کل ہی میں نے بچی کا نام مریم رکھا تھا, تو میری کچھ خواتین بہنوں نے آ کر کہا جی یہ بہت بھاری ہے. کیا نام بھاری ہے؟ مریم بھاری ہے, لہٰذا کوئی اور نیا نام رکھیں. میں نے کہا اپنی ان بہنوں کو کہہ دینا تمہاری عقل خراب ہے, تم پاگل تو نہیں ہو. یہ مریم کا نام تو قرآن نے ذکر کیا ہے, اس مریم کے نام کو تو اللہ نے بولا ہے جی. تو اور کون سا نام تلاش کرتی پھرتی؟ میں نے تیری بہنیں ہیں, ان بہنوں کو کہہ دو کہ پھر بہترین خوبصورت نام تو کترینہ کیف ہے, یہ مادھوری ہے. میں نے کہا وہ رکھ دو. جن بہنوں کو مریم کا نام پسند نہیں, اور جب کہو عائشہ رکھو, نہیں کوئی اور نیا نام بدلاؤ. میں نے کہا انجلیوں سے کہو یہ تو مسلمان کہلاتی ہیں کہ عائشہ کے نام کے علاوہ کون سا نیا نام پسند تلاش کرتی پھرتی ہیں. عائشہ کو سلام اللہ کا آیا تھا, خدیجہ کو نام اللہ سلام اللہ کا آیا تھا. حضرت خدیجہ کو, حضرت عائشہ کو سلام آیا اللہ کا. تو انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ نے ہمارا نام لیا ہے. جن کو عائشہ اور مریم پسند نہیں ہے ان کو چاہیے کہ کترینہ کیف کا نام رکھیں. شرم کی بات ہے. ابھی تازی بات سنیں, ایک اور بکواس بازی نہیں جس میں دوروں سے سر پڑ کے بیٹھ گئے. ایک نوجوان میرے پاس ہے عصر کے بعد, مجھے کہنے لگا قاری صاحب مبارک ہو جی. میں نے کہا خیر مبارک, مجھے اللہ نے 2 جڑواں بیٹے دیے. میں نے ہنستے ہوئے کہا, میں نے کہا بچوں تو ہی تو رہتی ہے, دیے تو اس کو ہیں, بھگتے کی وہ تو میں نے کہا اپنا کام کر کے فارغ ہو گیا. وہ 2 کو پالے گی کیسے, اس سے پوچھ جا کر, مبارک باتیں دیتا تھا. بہرحال میں نے کہا اللہ بہت خوشی ہوئی, میں نے سنا مبارک ہو. خیر مبارک. میں نے کہا اللہ کرے وہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. اس نے دعا کی. اگلی بات جو میں افسوسناک ہے, مجھے کہنے لگے کوئی نام بتلا دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تلاوت کر رہا تھا, اللہ کی ذات گواہ ہے کہ دوران تلاوت میرے ذہن میں جڑواں بچوں کے 2 نام آئے, حسن اور حسین. اللہ گواہ ہے.
تلاوت کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ فوراً اس کی شاید قدر نہ ہو، تو میں نے نفسیاتی سا علاج کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا یار کچھ سوچیں گے دیکھیں گے تو کل آ جانا. تو مجھے ایک چھوٹے کہنے لگا کہ میرے ابا کہہ رہے تھے حسن حسین. میں نے اس کا میں تلاوت کر رہا تھا، میں نے جان بوجھ کے آپ کو نہیں کہا تاکہ میں نے کہا فوراً آپ سنتے کہیں گے بس یہ تو اس نے سنائے ہیں، مگر یہ بھی کمزوری. میں نے کہا اس لیے میں نے کہا کہ کل آ جانا تاکہ آپ قدر کرو. تو میں نے کہا اللہ کے قسم اس سے خوبصورت نام نہیں کوئی ہو سکتا. مجھے کہتا ہے چھوٹے بیٹھتے، کہتے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت بھاری ہوتے ہیں. میں نے کہا تیری عقل خراب ہے. اسی کو میں نے کہا تیری عقل ٹھکانے ہے تو کوئی ذہنی مریض تو نہیں ہے. میرے آقا و مولا رحمت للعالمین نبی سرور خود تشریف لے گئے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر. جب پتہ چلا کہ آپ کو اللہ نے فاطمہ کو بیٹے دیے تو حضور نے نام پوچھا، حضرت علی نام بتلایا. حضور نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، میں محمد جس کی زبان سے اللہ بولتے ہیں اس کا نام حسن رکھا. کس نے رکھا تھا؟ بولو بولو. حضور نے حسن نام خود رکھا. اور تاریخ میں یہ حسن نام پورے انبیاء میں کہیں نہیں ملتا، پوری تاریخ میں نشان ہے. یہ ایسا نام ہے معلوم ہو اللہ نہیں، حضور نہیں بول رہے تھے، اللہ بول رہا ہے. اور پھر جب حضرت حسین کی پیدائش ہوئی پھر تشریف لے گئے، پھر پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا یہ رکھا. فرمایا بالکل نہیں، حسین نام رکھا ہے میں. یہ حسن حسین کس نے رکھے؟ اللہ کے رسول نے رکھے. اور اللہ کے رسول بولتے نہیں، ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے. معلوم ہو دونوں نام اللہ کے پسندیدہ ہیں. اس پر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ذرا لوگ کہتے ہیں بھاری ہیں. میں نے کہا کسی کنجر کے نام پہ رکھ دو. جب حسن حسین بھی پسند نہیں تو رکھو کسی کنجر کے نام پر. شرم کرنی چاہیے مسلمان کو. کون سے نام تلاش کرتا ہے؟ بہت بے غیرتی کی بات ہے. اس پر پھر مجھے پیغام آیا کہ جی وہ سب سے کہو میں ناموں کی بات کی ذرا استخارہ کر دیں حسن حسین کو. کیا انتہائی ذہنی گراوٹ کی بات ہے، انتہائی پستی کی بات ہے کہ میں نبی کے نام پر استخارہ کر رہا ہوں، مریم کے نام پر استخارہ کر رہا ہوں، عائشہ اور خدیجہ کے نام پر استخارہ کر رہا ہوں. تمہاری ایسی کی تیسی ایڑیاں اٹھا کرتے ہیں مسلمان. دوسرا مسئلہ بڑا اہم ہے، توجہ سے سنیں، ہر کسی کی ضرورت ہے. عدت کسے کہتے ہیں؟ عدت عین لال تا. سنا ہوگا آپ نے عدت کہ یہ خاتون عدت میں ہے، یہ عدت میں ہے. عدت کسے کہتے ہیں؟ عدت کے لغوی معنی ہیں انتظار کے. بولو انتظار، یعنی وہ ایام جو شریعت محمدیہ نے اس پر لاگو کیے سوگ کے طور پر، انہیں عدت کہتے ہیں. اور اس کے معنی کیا ہوئے؟ انتظار، یعنی وہ ایام جن وہ اب انتظار کرے گی دوسرے نکاح کے لیے. سمجھ آ گئی؟ عدت کے دن کتنے ہیں؟ مہینوں کا کوئی اعتبار نہیں، یاد رکھیں. دن گنے، دن گنے 130 دن. کتنے؟ 130 دن گنتی کر کے عدت پوری کرانی. اب یہ ہے کہ وہ عدت کہاں پوری کرے گی. یاد رکھیں شریعت نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں. میں اور آپ اگر دین پر آ جائیں اتنی آسانیاں کوئی تکلیف نہیں. بہت خوبصورت بات ہے. ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ عدت میں ہے، وہ دن کہاں گزارے گی؟ اللہ اس کے رسول نے اس کو آزاد چھوڑا ہے اس حوالے سے کہ وہ عدت وہاں پوری کرے جہاں اس کی 3 چیزوں کی حفاظت ہو: جان کی، مال کی، عزت کی. جان، مال، عزت. وہ جہاں یہ سمجھتی ہے کہ میری ان 3 چیزوں کی حفاظت رہے گی، سب سے پہلے اس دین میں بھی، ان دین میں بھی ترجیحی بنیادوں پر اس کی عزت ہے. جہاں وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری عزت محفوظ رہے گی فلاں گھر میں، تو وہ اس کو چاہیے وہیں عدت پوری کرے. بے شک اس کو ایک گھر سے دوسرے گھر جانا پڑے، کوئی حرج نہیں ہے. کون سی وجہ ہے کہ یہ خاتون باوجود عدت میں ہونے کے
ان کو اختیار کر سکتی ہے. ایسی عورت جس کا کوئی گزر بسر نہیں، توجہ سے سنیں، جس کا کوئی گزر بسر نہیں، اگر وہ گھر میں 4 مہینے کے لیے بیٹھ جائے تو مسائل پیدا ہوں گے. اور وہ کہیں ملازمت کرتی ہے، وہ کہیں ملازمت کرتی ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اپنے کام کے وقت سے جائے، گھر واپس آ جائے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری وجہ، وہ عورت جس کا کوئی علاج معالجے کی سبیل نہیں، کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، اس کا علاج معالجہ نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی اجازت ہے، ملازمت کی بھی اجازت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی اجازت ہے. اور ایسی عورت جس کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ اپنا سودا صرف لینے کے لیے بازار جا سکتا. اب عدت میں پابندیاں کیا ہیں جو ہم نے گھڑ لی؟ وہ عورت جو عدت سے پہلے صرف منہ نہیں، یہاں تک کہ سب کچھ کھول کر بازاروں میں پھرتی تھی، آج وہ عورت منہ سارا کچھ ڈھک کر بات کر رہی ہے اور جناب کے سمجھتی ہے یہ پردہ جو اللہ اس کے رسول نے قائم فرمایا، حکم دیا، یہ اس کی عدت سے پہلے بھی ایسے ہی فرض تھا غیر محرم سے جیسے اب ہے. یہ نہیں کہ اب لپٹ کے سو جائے، لیٹ جائے اور بات بھی کسی سے نہ کرے. پہلے بھی یہی تھا، پابندیاں تھی غیر محرم کے ساتھ گپ شپ میں، گھومنے پھرنے میں، اور اب بھی یہی پابندی ہے. لیکن اب سب کچھ ڈھک کر بیٹھ جانا اور پہلے آوارہ گردی کرنا، کتوں کی طرح پھرنا گلیوں میں سب کچھ لوگوں کو دکھاتے ہوئے، کیا ہے یہ؟ عدت میں پابندی کیا ہے؟ وہ بناؤ سنگار، وہ اپنے زیب و زینت کے اسباب جو اپنے شوہر کے لیے کوئی خاتون اختیار کرتی ہے، یاد رکھیں عدت میں اس کی اجازت نہیں. اس کے لیے نہانے کی اجازت ہے شریعت، اس لیے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اب یہ نہیں کہ وہ 130 دن بیٹھی رہے گی اور پورے مکان بدبو سے سڑا دے گی. نہائے تو وہ زیب و زینت جو زائد اپنے جسم پر اس اختیار کرتی تھی شوہر کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب شوہر کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ شوہر گھر جاتا ہے تو وہ بوتنی بنی ہوتی ہے، بازار میں جب بھی جائے گی 10 سال بھی جائے گی تو پہلے بیوٹی پارلر پہ جائے گی، پھر بازار میں جائے گی. اور ماشاءاللہ ہم کتنے خلیق لوگ ہیں، بیوی دوسری دفعہ کہہ دے کوئی دماغ نہیں کھاؤ، پاگل کہیں دیکھو بھیجا کھا لیا. اور دکاندار ساری دکان اٹھا کے نیچے پھینک دے، آؤ باجی یہ بھی دیکھو، آؤ باجی یہ بھی دیکھو، آؤ باجی یہ بھی دیکھو، ہم کوئی تنگی نہیں. اور باجی آخر میں کہتی پوری دکان کھلوا کر کہ میں نہیں میں آئی، میں تو گھرنا کوئی شاید کوئی نہیں، میں سبزی واسطے آئی، کوئی گال نہیں بھائی کل آ جائے. یہ خلیق ہے ہمارے، یہ اخلاق ہے. کیا بات ہے، کون نہ مر جائے تیری میری ادا پر ہے خدا. غلط نہیں آتا پھر آنکھوں آنکھوں یار یہ بات ہے. بس پوسی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا عدت کا. اگلی بات، ایک گھر میں ایک بہو کو بیاہ کر لایا، کسی بچی کو، کسی کے بیٹے کی شادی ہوئی، ایک بچی کو بہو بنا کر لایا. اب حکومت اس پر، سب چاہیں گے اس پر حکومت ہو ہماری، ہم پوری بدماشیاں اس پر کریں. اس کو بتلائیں ہم شیخ صاحب ہیں، مکہ بھر بھر کے ایسا راجپوت ہیں، ایسا عوان ہیں، تو کچھ شاید ہوئی. اس عورت پر کسی بھی ساس کی کوئی حکومت، کوئی اجارہ داری، کوئی بدماشی، کوئی دھونس نہیں چلنے کا. نہ اللہ نے کہا، نہ رسول نے اجازت دی. اس بہو کے ساتھ کوئی حکم نہیں چلا سکتا سسر کہ انہیں کرو انہیں نہ کرو، کوئی نہیں چلا سکتا. بدماش ہے یہ جو کر سکتا ہے. اس عورت پر پابندی ہے اپنے شوہر کی اطاعت. وہ نہ ملازم ہے ساس کی، نہ وہ ملازم ہے اپنے سسر کی، اور نہ اپنے سسر ساس جو ماں باپ ہیں ان کی حکومت نہیں. تو پھر کون ہوتے ہیں؟ میرے بھیرا کی خدمت نہیں کی تھی، میرے تو اپنی جیڑ کی خدمت نہیں کی تھی، تو فلان کی خدمت نہیں کی، تیرے پیو دی نوکرانی ہے. صرف شوہر سے اجازت ہے، اس کی پابندی ہے. شوہر سے کہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اور شوہر کو اللہ اس کے رسول نے پابند کیا. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہیں بھیجنے میں، اس کے عزیزوں کی ہاں، اس کے والدین کی ہاں ملانے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ ان سے ملوائے. ہاں
اب والدین بھی یہ گند مچا رہے ہیں کہ اپنی بچی کا گھر خراب کرتے ہیں، خود بیاہ کر بھیجا، پھر ایسے حالات پیدا کریں گے، اس کی ذہن سازی غلط کرتے ہیں۔ اگر وہ دیانتداری کے ساتھ سمجھ جائے کہ یہ میری بیوی کا بگاڑ کا سبب دیانتداری، اس کا دل مفتی ہے خود، وہ اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ گرفت میں آئے گا اگر زیادتی کرے گا تو اس بہانہ بنا کر وہ سمجھتا ہے کہ والدین کے ہاں جاتی ہے اور یہ وہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کا دماغ، اس کا ذہن سازی غلط کرتے ہیں، اس کو شرم اجازت ہے، اس کو روک سکتے کہ تم وہاں نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی دین یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا اخلاق سے کام لو، آپ اللہ کے لیے اس کو اپنے کم از کم والدین سے ملواؤ، مختصر وقت کے لیے لیکن ملواؤ ضرور۔ اجازت میں صرف یہ اپنے شوہر کی پابند ہے، شوہر اجازت دے چلے جاؤ چلے جاؤ، رک جاؤ رک جاؤ، جو وہ اپنے گھر سے زیور لائی ہے وہ اس کی مالک ہے، نہ ساس مالک ہے نہ سسر مالک ہے، شوہر بھی مالک نہیں، وہ خود مالک ہے۔ جی حکومت کہتے ہیں نا، لے لے اس سے سارا کچھ، یہ پتہ نہیں کیا کر دے گی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ جب اللہ نے اس کو مالک بنایا ہے، تم صرف اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے اس پر اس کی غلط دبا رہے ہو، بدماشیاں دکھا رہے ہو، مسجدوں میں آ کے لمبی لمبی نمازیں، ہاتھ میں تسبیح، اور بدماشی کا عالم یہ۔ اور جو آپ نے بحق مہر اس کو زیور دیا، 1 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا، 10,000 کا ہے، 1 روپے کا، خاک کا ہے، سونے کا ہے، وہ اس کی مالک ہے، جو حق کے مہر کے عوض میں دیا وہ مالک ہے، اس کو رکھے، اس کو ضائع کر۔ آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کو بالکل اجازت نہیں، شوہر بھی نہیں پوچھ سکتا کیسا ہے، بندے تے پتر بناؤ، مسیدی جا کے آدھن بدل جا ہوئے پکا حال چلایا تکو نیاول تے پتر نظر نہیں آدھے پہ گرم پانی کوئی ٹھڑ بھائی اوپا ہوئے گھر بیوی دی حالت دے ہے کہ دوسری دفعہ سالہ نہیں دے دی، اگر مر رہے ہیں ون دفعہ تی مون تک خالی بیٹھا۔ والدین سے بہت خوبصورت بات، ایک آخری مسئلہ، عدت والی عورت ہے، ایک عورت کا والد فوت ہو گیا، شادی شدہ ہے، وہ عورت شادی شدہ ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، اب یہ جا کے دیکھنا چاہتی ہے اپنے والد کے اپنے گھر میں جا کر منہ، کہ میں منہ دیکھ لوں، آخری دیدار کر لوں، پھر زندگی میں نہیں دیکھ سکوں گی۔ یاد رکھیں بدماشیاں نہیں چلنے کی، گریبان پکڑے گا اللہ میاں قیامت کے دن، چتر پڑیں گے، چتر بھی تیرے میرے نہیں ہوں گے نہ پولیس والوں کے ہوں گے، وہ چتر فرشتوں کا ہوگا، سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ہاں جب چتروں پہ پڑے گا منہ سے سب کچھ نکل آئے گا، ڈرو اس وقت سے۔ والد فوت ہو گیا، منہ دیکھنا چاہتی ہے، جب تک شوہر اجازت نہیں دے گا باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر شوہر یہ کہتے دیانتداری سے کہ میرے پاس اس کا دلیل ہے، میں بالکل سچ اور حق کہہ رہا ہوں، تو میں اپنے باپ کے منہ دیکھنے کی اجازت نہیں، عورت پابند ہے اس کی کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، کوئی جبر نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ دین پر آؤ، دنیا آخرت کی رات ہے اسی میں، یہ تصویر کو مانا دین نہیں ہے، یہ تو آپ کا انفرادی مسئلہ ہے، نمازیں لمبی پڑھنا انفرادی مسئلہ ہے، نفل کتنے پڑھتے ہیں انفرادی مسئلہ ہے۔ شیخ مجد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سنو دیوبندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے دیوبندیوں کا پیر ہے، دیوبندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے بریلیوں کے سر کا تاج ہے، شیخ مجدد الفسانی فرماتے سنو تمہاری زندگی دن کسی دن میں ایک اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا 1000 نفل پر بھاری ہے۔ آج صوفی نفل تک کڑکے جائے پہ سنت کوئی 1000 رکعت کہنا آسان ہے، فرماتے 1000 رکعت پر بھاری ہے، اس دن وہ انسان اپنے رسول کی کسی ایک سنت کو زندہ کر لے گا۔ جو آدمی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سلام کی کثرت کرے، وہ ایک نفل نہیں پڑھتا، اس صوفی پر بھاری جو نفل پڑھتا سلام کو سمجھتا ہے کہ نہیں بس یہ تو کسی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کی سنتوں پر آؤ۔ چند باتیں اللہ نے ساتھی نے سوال کیا تھا، اس کے جواب دے دیا۔ اللہ کے لیے کوئی بات ہے اس سلسلے میں کوئی پوچھنے کی؟ فقیر حاضر ہے۔ ایک بات اکثر کہنے میں آتی ہے کہ عزت نہانا، عزت نہانا کوئی چیز نہیں ہے، عزت نہانا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سب ہم چونکہ ہندوؤں میں رہیں، اسد ہندو ہیں، نہیں وہ ہم ہندوؤں میں رہیں،
ہم آدھے ہندو ہیں، شادی بیاہ غم خوشی میں، اور محرم میں آدھے شیعہ ہیں. ہاں جی، کوئی نہانے کا چکر نہیں، عدت سے نکلیں، کوئی طریقہ کار نہیں کہ سارے گھر والے اکٹھے ہوں، اس کی مت مارے وہاں 1000 بندہ اکٹھا ہو کے روٹی کھائے. یہ کوئی دین نہیں ہے. عدت کا وقت ختم ہو گیا. ہاں ایک اور بات خوبصورتی یاد آ گئی، میں آپ کی بات دفاع پوچھ لوں. ایک خاتون عدت میں، یعنی بہت اہم مسئلہ ہے. ابھی خبر ملی ایک خاتون کو کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت میں چلی گئی. بولو 130 دن لاگو ہو گئے سوک کے، لیکن دوسرے لمحے وہ حمل سے تھی، اطلاع ملی کہ اللہ نے اس کو بچہ دے دیا، عدت سے نکل گئی. کیسا ہے؟ ادھر خبر ہے شوہر فوت ہو گیا، 130 دن کی پابندی رکھ گئی، حمل سے تھی، چند لمحے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی. اس میں لمحے لگے، گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لمحے لگے بچے کی پیدائش پر عدت سے نکل گئی. یہ مسئلہ صرف بیوہ کا ہے. وہ بیوہ عجیب بات ہے، بیوہ منہ سے نکلا تو ایک عجیب بات نکلا. یہ بات بھی فقیر سے سنیں گے. اس عورت کو بیوہ کیوں کہتے ہیں؟ کیسا ہے؟ اس کو بیوہ کیوں کہتے ہیں؟ شوہر کے فوت ہونے کی وجہ سے نہیں. ایک ولی کے جملے مجھے یاد آ گیا، اللہ کی قسم، ایمان افروز بات کیا گیا. فرمایا اس کو بیوہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس عورت کی جس شوہر کی وجہ سے، اس بندے کی وجہ سے واہ واہ تھی، وہ گیا تو اس کی یہ بے واہ ہو گیا. اس کی واہ واہ ختم ہو گیا. جتنی حکومت کے ابھی کودنا کادنا تھا، شوہر کی برکت سے کود رہی تھی، اب یہ بے واہ، اب کوئی واہ واہ نہیں. ہاں جی بھائی، وہ اور مسئلہ ہے، اگلی جمعے کروں گا. طلاق کی صورت میں اور ہے وہ متعلقہ اس کو کھاتے ہیں. میں نے پہلے بھی ان کے سوال سے پہلے ایک بات نکل گئی منہ سے اتفاق سے، یہ مسائل بیوہ کے ہیں، بے واہ کے ہیں، متعلقہ کے نہیں. متعلقہ کہتے ہیں طلاق یافتہ، اس کے لیے الگ مسئلہ ہے. میں ایک مسائل کو پہلے دیکھتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. اٹکل بچوں نہیں لڑاتا ہوں، جو کہا ہے اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اٹکل بچوں نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اب ہم حیران ہوں گے، اپنے زمانہ کا انتہائی بہت بڑا آدمی ہے، ایسے قد کاٹ کر کے زمانے کے بڑے بڑے ملا بھی ہوں، دیکھتے ہیں تو ان کی ٹوپی گر جاتی ہے. ایسا ہی انسان، 40 آدمی اپنے وقت کے، امام اعظم کی بات سنا رہا ہوں، 40 علماء اپنے وقت کے مانے ہوئے نام پر علماء ان کی شورا کے ممبر تھے. اور پھر آپ حیران ہوں گے اس امام اعظم کی ہر بات 39 پر بھاری ہوتی تھی. چھوٹا موٹا آدمی تھوڑی تھا. بڑے بڑے شیوخ فرماتے ہیں کہ امام اعظم جب بولتے تھے تو حیران رہتے لوگ، یہ بولتا کہاں سے. ایک صاحب نے آ کر کہا کہ بیوی کو طلاق دے دی ہے ایک بادشاہ نے. فرمایا پھر کیا ہوا؟ میں اس نے عجیب شرط رکھی، ایسی عبادت نہ کروں جو دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو تو یہ 3 طلاق. اب یہ 3 کو ایک کو 3 کا رپڑ تو تھا نہیں، فتنوں کا دور نہیں تھا، وہ سب جانتے تھے مسئلہ ہی ہے. حضرت نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ تو بادشاہ تو گھوم لیا، پتہ نہیں کہاں اس نے رابطہ کیے، سب نے کہہ دیا طلاق ہو گئی، اس لیے کہ ایسی عبادت کوئی نہیں. امام اعظم کا دماغ تو پھر ایسی جگہ سے شروع کرتا تھا جہاں سارے مولویوں کے دماغ بند ہو جاتے تھے. فوراً فرمایا اس بادشاہ کو چاہیے سعودیہ چلا جائے. حضرت نے فرمایا اس بادشاہ کو چاہیے فوراً سے سواری کے انتظام کرے، جائے حرم شریف بڑھے. فرمایا گورنر سے کہے آرڈر کر دے چند منٹ کے لیے، فرمایا بیت اللہ کا طواف بند کر دو، جس نے طواف کرتے جس کو دیکھوں گا گولی مار دوں گا. فرمایا خوف کے مارے سارے طواف روک دیں گے، دنیا میں طواف کہیں نہیں ہو سکتا حرم کے علاوہ. یہ بادشاہ طواف کر لے بیوی حلال ہو جائے. نہیں سمجھے بہت سے سمجھے سارے. امام اعظم بہت بڑے آدمی تھے، پتہ نہیں کس بات پہ یہ ساری تمہید باندھی، میں اگلا مسئلہ ہی بھول گیا. ہاں جی کوئی اور ہے مسئلہ؟ حاضر ہے فقیر جواب دینے کے لیے. چلیے متعلقہ کے انشاءاللہ مسئلہ اگلے جمعے کریں گے. تو اللہ پاک جو کچھ کہا اس کی توفیق سے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت سے اپنے فضل سے جو بچی آپ کے ہاں بیاہ کر آ رہی ہے
شوہر ہو یا ساس، دیور ہو یا جیٹ، آپ کے کوئی مہمان ہو، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی کام کا آرڈر کریں کہ میرا کھانا تو بنائے گی، میرے کپڑے تو دھوئے گی، میرے بچوں کے کپڑے تو دھوئے گی، میرے شوہر کہے میرے بھائیوں کے کپڑے تیرے ذمے، کھانا تیرے ذمے، ناشتہ تیرے ذمے۔ بالکل نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جو ہمارے گھر کی خواتین میرے آپ کی خدمت کر رہی ہیں، ان کا احسان بھی ہے، ایثار بھی ہے، مان لو اس کو، اسی میں خیر ہے آپ کے لیے، بدماشیاں نہیں۔ وہ جو مہمانوں کا کر رہی ہیں، تمہارے بچوں کا کرتی ہیں صبح سے شام تک، تمہیں تو زکام بھی ہو جائے کہ طبیعت بڑی خراب ہے، وہ اگر کہتے ہیں مجھے بخار ہے 104، کہتے ہیں ڈرامہ دیکھو اس کو، کام سے بچنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ حاجی صاحب تم جو 3 دن سے ڈرامہ کر کے صرف زکام کے لیے سے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو، تو تم کہتے اچھا بس کرتی ہے، آگے سے بولتی ہے گستاخ۔ یاد رکھیں اس بچی کی تمہارا کوئی کام ذمہ نہیں ہے، جو کچھ کر رہی ہے اس کو کہو، اگر تم خاندانی ہو کہ بچہ ہم تمہارے ممنون ہیں، تم جو کچھ کر رہی تمہارا اخلاق ہے، تمہارا یہ سارے احسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔